نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی النقشبندی۔ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے شرک کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے، لیکن ایک چیز جو ہمارے اس پاکستان میں گردش کر رہی ہے اور جس طریقے سے عقائد خراب کیے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے آج یہ ویڈیو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس طریقے سے ہے کہ یہ جن کو میں لونڈے لپاڑے کہتا ہوں، یہ پاکستان میں آ گئے ہیں اور آئے بھی ہیں، کوئی کینیڈا سے، کوئی امریکہ سے، یا وہاں پر دین سیکھنے گئے تھے، وہاں سے دین سیکھ کے آئے ہیں۔ ان میں سے کوئی الازہر یونیورسٹی نہیں گیا، کوئی کسی جگہ نہیں گیا، اور اگر یہ کسی جگہ گئے بھی ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جس کو حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنہ مشرق سے اٹھے گا۔ جب نبی علیہ السلام یمن اور شام کے لیے دعا فرما رہے تھے تو ایک شخص اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے 2-3 مرتبہ اس نے یہ گزارش کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے شیطانوں کے سینگ کے بیچ میں سے میری امت کا فتنہ اٹھے گا میری امت کے لیے، اور وہ فتنہ وہابیت ہے جو 12ویں صدی ہجری میں اٹھا، یعنی 12ویں صدی ہجری تک مسلمان شرک کرتے آئے تھے نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک۔ اس میں ان لونڈے لپاڑوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ اس میں محمد علی وسیلے کا انکار کرتے ہیں۔ وسیلے سے کیوں مانگتے ہیں؟ وہی وسیلہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وسیلے کے ذریعے سے دعا کرو۔ خود نبی علیہ السلام جو ہے تو جو مہاجرین نے ان کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے اس چیز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے سے یہ آئے ہیں، اور انہوں نے آ کر اہل سنت والجماعت کے جو دماغ ہے، جو ذہن ہے، ان میں شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں، میں یہاں پر پہلے میں عقلی دلیل لا رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو اس عقلی دلیل کو قرآن سے سپورٹ کروں گا انشاءاللہ، اور احادیث سے سپورٹ کروں گا۔ وجہ یہ پہلے میں عقلی دلیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ قرآن و حدیث کی وہ دلائل سنیں تو آپ کے ذہن میں وہ دلائل موجود ہوں، وہ فلسفہ اس کا موجود ہو۔ لیکن کہتے ہیں یہ جتنے بھی یہ اہل حدیث ہیں، جن کو ہم وہابی بھی کہتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار، یہ کہتے ہیں کہ زندہ سے مانگنا شرک نہیں ہے، لیکن مردہ سے مانگنا شرک ہے۔ بہت عجیب بات ہے نا۔ عجیب بات اس لیے ہے، یہاں پہ اب آپ غور کریں، اگر کہ ایک زندہ سے مانگنا ان لوگوں کے نزدیک شرک نہیں ہے اس لیے کہ وہ زندہ ہے، تو اس میں پھر 2 صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ زندہ ہے اور ہر کام اپنی ذاتی قوت اور صلاحیت سے انجام دیتا ہے۔ اب جب آپ وہاں جاتے ہیں اور جا کے اس کی منتیں کرتی ہیں، اللہ کے لیے دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، جس طرح بھکاری بھی سڑک پر آپ کو روک لیتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کس کس کے واسطے دے کے آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر تو یہ شرک ہو گیا، اور یہ کہتے ہیں شرک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں شرک ہو گیا؟ اس لیے اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ شخص اپنی ذاتی قوت سے میری مدد کرے گا، اس کے پاس مال و دولت ہے جو اس نے کاروبار سے کمائی ہے، اور وہاں پر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ بذات خود میری مدد کرے گا کہ یہ دولت مند ہے اور اس نے دولت اس سے کمائی ہے، طاقت اور قوت سے، ایک یہ چیز ہو گئی۔ اور اگر یہ چیز ہے تو یہ بے عین ہی بدترین شرک ہے۔ جب آپ کسی کے پاس کوئی مدد لینے جائیں گے، اگر آپ کسی کے پاس زکوٰۃ لینے جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ شخص زکوٰۃ مجھے دے گا، یہ مالدار ہے، اور آپ کے ذہن میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، اور آپ جا کر وہاں پر یہ مانگتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شرک ہوگا۔ جس طرح مردے سے مانگنا شرک ہے، اسی طرح شرک ہوگا۔ لیکن پہلے میں ان چیزوں کو ذرا کلیئر کر دوں آپ کو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جا رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قوت دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ نعمت فراخ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار کو چلایا، اور میں اس کے پاس جا رہا ہوں اور اللہ سے دعا کر کے جا رہے ہیں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے جب کسی سے آپ کی حاجت آ جائے تو آپ وہاں جانے سے پہلے دعا کریں، جس طریقے سے حضرت عثمان بن حنیف کی حدیث موجود ہے
آپ نے وہ ایک صحابی کو سکھائی تھی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے تھے اور ان کا کام نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے وہ حدیث پڑھی اور اس میں دعا کی اور یہ آواز لگائی، صدا لگائی نبی علیہ السلام، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک فی قضاء حاجتی، یا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یا رب میری یہ حاجت پوری کر دے نبی علیہ السلام کے صدقے میں، اور نبی علیہ السلام کی جو شفاعت ہے میرے حق میں قبول فرما. یہ حدیثیں ان سے بھول گئی ہیں. تو یہ جب آپ جا کر کریں گے کہ نہیں تو پھر یہ شرک نہیں ہے. اب آ جائیں مردے پر. اگر مردے کے بارے میں بھی آپ کا یہ خیال ہے کہ بالذات مدد کرتا ہے، بالذات شرک بدترین شرک ہے، اور جو ریالٹی یا زمینی حقائق ہیں یہ گراؤنڈ ریالٹی کے خلاف ہے جی. کیونکہ کوئی بھی شخص زندہ ہو یا مردہ ہو بغیر اللہ کی مدد کے وہ اس قابل ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کی مدد کر سکے. لہذا اگر کہ آپ مردے کے پاس کسی زیارت پر جا رہے ہیں اور یہ چیز لے کر جا رہے ہیں اور آپ یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے تو بالذات مدد کرے گا، یہ بالکل شرک ہے. آپ یہ تصور نبی کے بارے میں بھی نہیں رکھ سکتے جب وہ نبی حیات اور آپ میں موجود ہو کہ یار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالذات ہمیں سب کچھ بتاتے ہیں، بالذات جو ہے تو معجزات کرتے ہیں. نہیں، یہ معجزات اللہ کی طاقت اور قوت سے ہوتے ہیں. اب آپ جب جاتی ہیں ایک زیارت پر اور آپ کا عقیدہ کیا ہے جی؟ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس زیارت پر جا رہے ہیں اور یہ جو صاحب زیارت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور قوت دی ہے، اس کو یہ کرامت بخشی ہے، اس کو یہ عزت بخشی ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قوت سے ہماری اس فریاد کو سن کے اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہے، یا اللہ نے اس کو جو طاقتیں اور قوتیں دی ہیں اس کے ذریعے سے خود متحرک ہو کر، جس طرح ایک زندہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قوت سے متحرک ہو کر کسی کا کام کرتا ہے، اس طرح یہ اولیاء اعظام بھی بعد از وفات کام کرتے ہیں. ٹھیک، اب کوئی شرک نہیں ہے، اب اس میں کوئی شرک نہیں ہے. اب آئیں میں وہ چیز آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اس میں شرک کیوں نہیں ہے، اس میں شرک کس لیے نہیں ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو ایمان دیتا ہے اس ایمان کے اوپر جتنے درجات متعین ہوں گے، اس ایمان کے اوپر عبادت، ریاضت اور مجاہدات سے جتنی کرامات اور جتنا بھی اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے انعامات، وہ انعامات اللہ تعالیٰ وفات کے بعد اس سے چھینتے نہیں. اگر ایک شخص دنیا میں اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور دنیا کے اندر اس کے جو ہے تو تمام امور طے ہوتے تھے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعائیں، اس کی دعاؤں کے ذریعے سے بارش برساتا تھا، سب کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد، اس کی وفات کے بعد بھی اس سے یہ چیز نہیں چھینیں گے. اور دوسری بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی زندگی کا ثبوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی نبیوں سے، نبیوں کی پیروی کرنے کا آپ کو، کہ جس طرح نبیوں سے اور صدیقوں سے اور جو شہداء ہیں اور جو صالحین ہیں. اب شہید سے بڑا درجہ صدیق کا ہے جو اللہ کا ولی ہے. اب جو صدیق ہے، جو اللہ کا ولی ہے، جب یہ اللہ سے دعا بعد از وفات بھی کرے گا تو اس کی زندگی اس سے افضل ہے جو شہید کی زندگی ہے. کیونکہ شہید تو اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتا ہے، لیکن جو ولی اللہ ہے وہ اپنے نفس کا شہید ہے، وہ نفس کی کسی خواہش کو پورا نہیں ہونے دیتا ہے. جبکہ شہید سے اس لیے اس کو برتر رکھا گیا کیونکہ شہید ساری زندگی گناہ کرے، کبیرہ گناہ کرے، لیکن وہ جب جہاد میں چلا جاتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کا جو خون ہے نا، وہ جو گرتا ہے زمین پر، پہلا قطرہ، اللہ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. کیونکہ شہید کی جو شہادت ہوتی ہے اس وقت جو اللہ کے نام پر اور اس کی اپنی جان قربان کر دیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. لیکن ولی اللہ تمام عمر گناہ نہیں کرتا، اپنے نفس پہ قابو کرتا ہے، اپنے نفس پہ قابو رکھتا ہے اور ہر چیز پر قابو رکھتے ہوئے اللہ کی ہرگز نافرمانی نہیں کرتا، اور درجوں میں اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے بولتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. اس سلسلے میں نے عمر فاروق صاحب کی بھی ایک حدیث بیان کی ہے، میرے جو پچھلے پروگرامز ہیں ان میں آپ جا کے ویڈیو دیکھیں، اس میں آپ کو یہ پورا کچھ مل جائے گا. اب اس درجے میں جب ایک کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو پھر یہاں پر شرک آپ کیسے ثابت کرتے ہیں؟ یہاں پر آپ شرک ثابت نہیں کر سکتے. اب اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں ایک حدیث سے.
یہ جو میں نے پوری ایک تمہید باندھی ہے نا کہ جب آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں اگر انسان سے اور اس کو یہ سمجھ کے مانگتے ہیں کہ بذات مدد کرے گا اور یہ خود قادر ہے، یہ شرک ہے. اگر آپ یہ سمجھ کے مانگتے ہیں اس کو اللہ نے دیا اور اللہ کی مدد سے کرے گا پھر شرک نہیں ہے. اس لیے زکوٰۃ کا فلسفہ آیا، اس لیے صدقہ خیرات کا فلسفہ آیا، اس لیے یہ عقاری کا فلسفہ موجود ہے. ایک شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس کو شرک اصغر کہتی ہے. پھر جو مردہ ہے اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، اس کے پاس ایک قبر میں ایک برزخی زندگی ہے. تو برزخ کی زندگی اور ظاہری زندگی میں بہت فرق ہے. برزخ کی زندگی آپ کی سمجھ میں نہیں آتی اور ظاہری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں چلتے پھرتے ہیں. تو برزخ کی زندگی ظاہری زندگی سے زیادہ مضبوط زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے وہ. اب وہ کیا کرتے ہیں جی، لوگ جاتے ہیں ادھر دعا کرتے ہیں، پوری ہو جاتی ہے. اب دیکھیں کس طریقے سے یہ دعا پوری ہوتی ہے. یہ حضرت حافظ ابو بکر البہقی نے اس کو روایت کیا. اس حدیث کو سنیں. اب اخبرنا ابو نصر بن قتادہ و ابو بکر الفارسی قال، دونوں نے کہا حدثنا ابو عمر بن مطر حدثنا ابراہیم بن علی الزہری حدثنا یحییٰ بن یحییٰ حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک الدار رضی اللہ تعالی عنہ قال، مالک الدار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصاب الناس قحط فی زمن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ لوگوں کو شدید ترین قحط پہنچ گیا، یعنی لوگوں کو مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک شخص آیا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس شخص کا نام ہے بلال مزنی، بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی تھے. یہ نبی علیہ السلام کی قبر شریف پہ آئے اور وہاں پر آ کر نبی علیہ السلام کے حضور میں عرض کی. نبی علیہ السلام قبر شریف میں ہیں، اپنی دنیاوی حیات کے ساتھ اپنی قبر میں موجود ہیں اور سب سے افضل زندگی نبی علیہ السلام کی ہے. اس کے بعد صدیقین کی ہے، وہ صدیقین وہ اولیاء جو صدیقین کے مرتبے میں، پھر شہید کی ہے، پھر عام صالحین کی ہے. اب کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے آ کر کہا بلال مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، استسق اللہ لامتک، اللہ سے اپنی امت کے لیے بارش کا سوال کریں. فإنہم قد ہلکوا، کہ بے شک وہ تو ہلاک ہو گئے. تو اس کے بعد ان کی جو ہے نا آنکھ ادھر لگ گئی. تو نبی علیہ السلام ان کو فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے ان کی. فقال، تو ان کو کہا ائتی عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ. فقرأہ منی السلام، ان کو میرا سلام کہو. واخبرہم انہ مسکون، اور ان کو یہ کہو کہ قریب جلد تم پر بارش ہونے والی ہے. وقل لہو، اور ان سے یہ بھی کہو علیک بالکیس الکیس، تم پر ہوشیاری سے حکومت کرنا لازم ہے، ہوشیاری کو پکڑو، ہوشیاری سے حکومت کرو. فتح الرجل فاخبر عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ بلال مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، یا ان سے کہا یہ بات کہی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا یا ربی ما آلو، اے میرے رب میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، الا ما عجزت عنہ، مگر یہ کہ میں اس سے عاجز ہوں، تو میں یہ کام نہیں کر پاتا جو میرے ہمت میں ہی نہیں ہے. اب قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ عمر فاروق صاحب تو خود نہیں کر سکتے، ظاہر ہے. تو صحابی سیدھے چلے گئے نبی علیہ السلام کے روزے پر، نبی علیہ السلام سے بشارت لے کے ان کے پاس آئے. اگر یہ شرک ہوتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پھانسی پر لٹکا دیتے، ان کی گردن مار دیتے کہ جرت کیسی ہوئی ہے تو قبر نبی علیہ السلام پر گیا، تم نے شرک کیا. لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور یہ بڑے بڑے علماء اس دلائل کو دیتے ہیں. اس کی اسناد بالکل صحیح ہے. اچھا، یہاں پر گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں مالک الدار جو ہے نا، یہ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نعوذ باللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے. مالک الدار کا اصل نام ہے مالک بن ایاز، اور یہ مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کو مالک الدار کہا جاتا تھا. بڑے دیانتدار اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خازن ہیں بیت المال کے. یہ اتنے زیادہ پاکیزہ آدمی ہیں، یہ صحابی ہیں نبی علیہ السلام کے. اسی حدیث کو اب سنیں جی، اس حدیث کی اب یہ امام بہقی نے روایت کی تھی، ٹھیک. اب اس کے بعد اسی حدیث کو اصحابہ میں الاصابہ فی تمیز الصحابہ، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، اس میں حدیث کا نمبر ہے 8393، حرف المیم. اس کو ابن حجر عسقلانی نے اس میں روایت کیا، ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں جی، اچھا یہ پھر اس کو جو ہے نا دوبارہ اس کو روایت کیا ہے فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. اور
جلد 2 صفحہ 575. انہوں نے فرمایا اس کی اسناد بالکل صحیح ہیں. پھر اس حدیث کو ابن کثیر نے روایت کیا ہے مسند فاروق کے حوالے سے، مسند الفاروق کے حوالے سے، اور انہوں نے کیا کہا ہے اسنادہ جید قوی، اس کی اسناد بالکل جید اور مضبوط اسناد ہے اس کی. پھر اسی حدیث کو روایت کیا ابن کثیر نے، ٹھیک ہے جی، اور اس کو روایت کیا البدایہ والنہایہ میں، صفحہ جو ہے تو جلد 7 صفحہ 93، اور ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کی اسناد بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ اس حدیث کو روایت کیا بخاری نے اپنی تاریخ میں، اور کس کے ذریعے سے، جو طریقہ ہے جو سند ہے ابی صالح ذکوان کی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا اور فرمایا کہ حدیث بالکل صحیح. اس کو بخاری شریف نے بھی روایت کیا اس کو. اچھا، پھر جو فتح الباری جزء الثانی 575 صفحے میں بھی اس کو روایت کیا. یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، یعنی جو دلیل میں نے دی نا وہ بتا دی. کیا صحابی نے شرک کیا؟ نبی علیہ السلام کی قبر شریف پہ کھڑا ہو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقی لی امتک، استسقی اللہ لی امتک. تو یہ کیا شرک تھا؟ اب آئیں، اس نے جو انجینئر محمد علی مرزا نے جو ایک گند کیا ہے وہ جھوٹا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں اور خاص آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اے وہ ذات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی تمام تعریفیں آپ کے لیے، یعنی اے وہ ذات جس کے لیے تمام تعریفیں ثابت ہے، اے وہ ذات جو رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے، اور اے وہ ذات جو آخرت کے روز کا مالک ہے. ان صفات کے ساتھ ہم خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں. ہم نے آپ کو عبادت کے لیے خاص کیا ہوا ہے. والاستعانۃ علیہا، اور ہم خاص آپ سے اس عبادت پر مدد بھی مانگتے ہیں. ٹھیک جی، وعلی جمیع امور، اور تمام امور پر مدد مانگتے ہیں. اب وہ جو شخص قبر شریف پر گیا نبی علیہ السلام کی اور فرمایا استسقی لی امت، استسقی اللہ لی امتک، وہ جو صحابی گئے ہیں، مطلب یہ کہ فاعل حقیقی اللہ ہے، کام کرنے والا اللہ ہے. اگر اللہ کسی کو مال و دولت نہ دے تو زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ شرح مختصر المعانی میں ایک جو معانی کے اعتبار سے، جو جس کو ہم کہتے ہیں نا فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، ایک بات کی گئی ہے کہ اسناد 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک اسناد حقیقی ہے، ایک اسناد مجازی ہے. اسناد حقیقی یہ ہے کہ ایک کافر جب کہتا ہے نا انبت الربیع البقلہ، ایک کافر جب کہتا ہے تو یہ اسناد حقیقی ہوتی ہیں. کیوں کہ اس کافر کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ موسم بہار آتا ہے، بارش ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے تو زمین جو ہے تو سبزہ اگاتی ہے. لیکن جب یہی بات ایک مسلمان کہتا ہے انبت الربیع البقلہ، تو یہ اسناد مجازی ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقت میں حقیقی طور پر جو فاعل حقیقی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور یہ جو موسم میں بہار کا اور بارش ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا ہے. اس کے ذریعے سے جب بارش ہوتی ہے اس کی تو پھر جو ہے تو گھاس اگ جاتی ہے. گھاس اگانے والا اللہ، بارش برسانے والا اللہ، بادل لانے والا اللہ، موسم بہار پیدا کرنے والا اللہ. اگر یہ اللہ پیدا نہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے ایک ولی اللہ، اس کو سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اللہ نے اس کو قوت دی ہے. اس کے بعد وہ ولی اللہ یہ کام کرتا ہے. جب ہم جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں یہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا. تو اس بات کو آپ نے سمجھ لیا کہ جو مسلمان جب کہتا ہے تو اس کی اسناد مجازی ہوتی ہے، یہ بھی اسناد مجازی تھی، اور جب کافر کہتا ہے تو وہ اسناد حقیقی ہوتی ہے. اب اس کو ابن جریر، ابن ابی حاتم اور دہاق کے طریقے سے اس کو روایت کیا، اور وہ کیا کیا الوفی ایاک نستعین، یہ حال کے لیے، یعنی ہے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اس حال میں کہ ہم اس عبادت پر آپ سے مدد لینے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھ لی. بھائی آپ نے کیسے پڑھ لی؟ آپ تو نماز پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہو. اگر اللہ آپ کو، اگر آپ اس کی نسبت اپنی، یہ تو تکبر اور غرور میں آ جائے گا، اس میں شکر اور عاجزی ہے ہی نہیں. بلکہ آپ جب کہتے ہیں نا کہ میں نے نماز پڑھ لی، اسناد مجازی ہے، مطلب یہ کہ مجھے اللہ نے طاقت دی، توفیق دی، میرے دل میں خیال ڈالا، میری مدد کی، مجھے پانی پرووائڈ کیا، میں گیا، میں نے وضو کیا، جب میں نے وضو کر لیا مجھے شیطان سے بچایا، میرے کپڑے پاک رکھے، مجھے مرض نہیں دیا، میں آیا، میں کھڑا ہوا، اب میں نے نماز پڑھ لی. کس کے زور پر؟ اللہ کے زور پر. جب میں کہتا ہوں میں نے نماز پڑھ لی، اسناد مجازی ہے.
اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے نماز پڑھ لی اور کوئی نہیں میں نے خود وضو کیا اور میں نے اسی وقت کافر ہے, اسی وقت شرک ہے. تو یاد رکھیں یہ جتنے لوگ لوڈے لپاڑے ہیں سمیت انجینئر محمد علی مرزا کے, یہ بالکل غلط فلسفہ ہے اسلام میں. ایسا کوئی فلسفہ نہیں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی ہم غیب میں تجھ سے مدد مانگتے. کون سی غیب میں؟ زکوٰۃ غیب کی مدد ہے؟ یہ ڈاکٹر کے پاس جانا غیب کی مدد ہے؟ ڈاکٹر بھی شفا نہیں دیتا, شفا اللہ دیتا ہے. فائل حقیقی اللہ, شافی حقیقی اللہ, ڈاکٹر وسیلہ. زکوٰۃ دینے والے کے پاس گئے, آپ نے زکوٰۃ لی, آئے, فائل حقیقی کون ہے؟ اللہ. اس کو مال و دولت اللہ نے دیا, آپ زکوٰۃ لے کر آ گئے. یاد رکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خاص اللہ کی عبادت کرنا اور ایاک نستعین کا غیب میں مدد مانگنا یہ بالکل غلط معنی ہے. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور خاص اللہ سے مدد مانگتے ہیں. کیا اگر خاص اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو پھر جو معنی انجینئر محمد علی مرزا لونڈے لپاڑے کر رہے ہیں, پھر زکوٰۃ لینا شرک ہے, کاروبار کرنا شرک ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا شرک ہے. یہ میرا آخر کلام تھا اس میں, اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں, ورنہ بربادی آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے, ایمان آپ سے چھینا جا رہا ہے. انجینئر علی مرزا تو کہتا ہے قادیانوں کے وضو کے جو اعضاء ہیں یہ قیامت کے روز چمکیں گے. کیا انجینئر محمد علی مرزا یہ مسلمان ہیں؟ پکا کافر اور قادیانی ہے. جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ, جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.